نہیں بس ٹھیک میں کہتا ہوں آپ ذرا یہ چلے گا اس کا بھی ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ اسٹرگل ہے، یہ جد و جہد ہے آزادی کی، اور آزادی خواتین کسی بھی تحریک کے لیے خواتین کا کردار کر لیں پھر مجھے بتائیں. آپ فکس کر لیجیے گا نا، آپ کریں بات. ٹھیک ہے. ہاں جی جی میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کل بھی کورٹ میں بات ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کو سلو پوائزننگ جس طرح کی جا رہی ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ انتہائی سیریس جو ایشو ہے اس کو اٹھایا تھا، لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا. حکومت وقت جن کی کسٹڈی میں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، بار بار کمپلینٹس کوئی اور نہیں، وہ خود بتا رہی ہیں. اور اب تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ ایشو اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یا مختلف کھانے کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پہلے بھی ان کی زبان میں اور حلق میں چھالے بن گئے، اور اب ان کے جسم پہ مختلف جگہوں پر نشانات آنے شروع ہو گئے. تو یہ انتہائی سیریس ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیل میں بیٹھے ہمارے بانی چیئرمین عمران خان کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو توڑنا ہے، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مقصد پہ، اپنے نظریے پہ. بی بی کے اوپر جس قسم کے فضول قسم کے مقدمے بنا کے اور جس طرح ان کو قید کیا گیا ہے، اس کی میرا خیال ہے کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی. کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی مقدمے آپ سیاست دانوں پہ بناتے ہیں. آپ نے سابق وزیر اعظم کو اندر بند کیا، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ آج تک کبھی کمپلین نہیں کی ہے، نہ ان کے پلیٹلٹس گرے، اور نہ انہوں نے کوئی اور ایک ہفتے کے بعد ڈیل سائن کی کہ مجھے بمِ اہل و عیال 10 سال کے لیے جدہ بھیج دیا جائے، یا کسی اور جگہ بھیج دیا جائے، یا لنڈن روانہ مجھے کر دیا جائے. لیکن اسی کا تسلسل تھا کہ بشریٰ بی بی پہ ایک عدت جیسے بالکل فضول قسم کے کیس، شرمندگی جس پہ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی، اس طرح کے کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے، اور ان کو پھر سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کی بھی سزا دی جا رہی ہے. ایک طرف عدت کیس اٹھایا جا رہا ہے، ایک طرف سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے پہ بھی سزا دی جا رہی ہے، اور پھر ان کو جس طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، جس طرح کا ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، اس پہ ہم نے سوالات اٹھائے، بارہا اٹھائے، کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دی جائے تاکہ بشریٰ بی بی کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو اور سب کچھ سامنے آئے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں اٹھانا چاہتی ہوں. آپ سب کو مقصود چپڑاسی اور اس کے ساتھ جو باقی 4 گواہان تھے ان کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. تو اس خاندان کی اور ان حکمرانوں کی یہ سابقہ تاریخ رہ چکی ہے. سب کو وہ مظلوم مقصود چپڑاسی بھول گئے جس کے اکاؤنٹ میں کئی اربوں روپے آئے تھے. تو اسی لیے ہم بار بار یہ سوالات اور یہ ہم الارم بیل ریز کر رہے ہیں، کیونکہ سلو پوائزننگ کا امپیکٹ 6 مہینے تک معلوم مشکل سے ہوتا ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسی لیب بھی نہیں ہے جس سے پراپر طریقے سے آپ ٹیسٹ کرا سکیں. یہ ٹیسٹ آپ کو جرمنی میں فورینزک کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ بشریٰ بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے. ان کے کھانے کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے، پوری مانیٹرنگ ہونی چاہیے. پہلے بھی تقاضے ہوئے ہیں کہ ان کو بنی گالہ میں جو سب جیل بنا کے رکھا گیا ہے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بھی ہر چیز، ہر معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حکومت اور ان حکمرانوں کی کوئی اچھی ہمیں ہسٹری نظر نہیں آتی. ایک ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، آپ سب کو FIA کے ان کا نام بھی یاد ہوگا اچھی طرح.
تو اس طرح بڑی سپیڈ سے یہاں پر چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر بشرا بی بی خود بارہا کہہ رہی ہیں, بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اب تک انتظامیہ یہ حکومت کے انڈر جو آپریٹ کر رہی ہے وہ ان کو ڈاکٹرز کی ایکسس نہیں دے رہی. ساتھ ہی ساتھ یہ جس طرح کے مظالم انہوں نے خواتین پہ اٹھائے ہیں, میں اسی کا ذکر کرنا ضرور لازمی سمجھوں گی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے پیچھے خود چھپتے ہیں, ان کی مظلومیت کے رونے روتے ہیں, اور اپنے مخالفین کی خواتین کو سیاست کے نام پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. یہ بے شرمی کے ساتھ جس قسم کا سیاسی انتقام کا جو ایک روایت ان پچھلے 1.5 سالوں میں ڈالی گئی ہے, اس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی. نہ اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا, نہ پاکستان کا آئین اور قانون ایسی کوئی اجازت دیتا. یہاں تو اگر خاتون کرمنل بھی ہو تو اس کو بھی رات کو آپ تھانے میں نہیں رکھتے. اور یہاں پر کیا ہوا ہے, 10 مہینے انہوں نے ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا ہے ٹرائل چلائے بغیر. میں یہاں پہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا ذکر کرتی ہوں اور پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے کیمرے کی آنکھ نے عالیہ حمزہ کو لاہور میں دکھایا تھا 9 مئی کو, اور صنم جاوید کو بھی لاہور میں دکھایا تھا 10 مئی کو, تو سرگودا وہ کس وقت گئی تھیں اور جا کے انہوں نے پولیس کی وین جلا دی تھی؟ کیا یہاں پر سارے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی وقت بھی جا کے 10 جگہوں پہ واردات کرے گی؟ ایک ہی ٹائم پہ وہ لاہور میں بھی موجود ہے, گجرانوالہ میں بھی موجود ہے, سرگودا میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح پورے پنجاب میں موجود ہے. کیوں ان کو وہاں سے جس وقت ان کی بیل ہوئی ہے تو اٹھا کے انہیں پہلے سرگودا میں اور پھر اب میاں والی شفٹ کر دیا گیا؟ اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ بشرا بی بی کو سب سے پہلے میڈیکل ایکسس دی جائے, ان کا چیک اپ کرایا جائے اور پراپر رپورٹ پیش کی جائے میڈیا کے سامنے. پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور باقی ہماری جو خواتین کے ساتھ ظلم جاری ہے, جس میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ شامل ہیں, اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کیا گیا ہے, ان کے فری اینڈ فیئر ٹرائل چلائے جائیں, اور جب ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے. بس کر دیں اب آپ خواتین کے پیچھے چھپنا اور خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا. شکریہ جی.